یہ ویکلی ہورسکوپ چاند گرہن پر مبنی ہے کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس ہفتے میں چاند گرہن ہونے والا ہے۔ اس ویکلی ہورسکوپ کے ایام 5 ستمبر 2025 سے لے کے 11 ستمبر 2025 پر مبنی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سید شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید رحمت اللہ شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ دادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہورسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں جو چاند گرہن کے اثرات پر مبنی ہے۔ تاریخ 5 ستمبر 2025 سے لے کے 11 ستمبر 2025 تک۔ ان ایام کوشش کر کے اللہ کی عبادت میں رہیے گا کیونکہ گرہن کے وقت اگر آپ پاک و صاف رہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ یہ مکمل گرہن پورا ہفتہ ایک عجیب کیفیت منظر عام پہ لائے گا۔ پانی سے جڑی ہوئی آفتیں بھی منظر عام پہ آ سکتی ہیں، چڑچڑاپن، غصے اور اختلافات کی لہر بھی تمام برج کے لیے منظر عام پہ آئے گی۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں اختلافات اٹھ سکتے ہیں۔ صبر و حکمت عملی کے ساتھ ان ایام کو گزاریے گا، زبان کو میٹھا رکھیے گا، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو کسی بھی حاجت کے لیے پریشان ہے تو گرہن کے وقت 108 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو ان کی مراد گرہن اختتام ہونے تک انشاءاللہ قبول و مقبول ہو جائے گی۔ چاہے شادی میں بندش ہے، چاہے کاموں میں ناکامی ہے، چاہے ازدواجی حوالے سے محبت نہیں، انشاءاللہ بہتری کے اسباب آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ 4 چیزوں کا ہے: گوشت کا، مچھلی کا، سبزی کا اور سفید چیز کا یعنی آٹے کا۔ حسب توفیق یہ 4 چیزیں لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس گرہن کا صحیح وقت 7 ستمبر 2025 رات 8:28 سے شروع ہوگا جس کا اختتام 8 ستمبر 2025 رات 1:55 تک ہو جائے گا، لیکن اس کے اثرات پورا ہفتہ حاوی ہوں گے، اس لیے کوشش کریں پورا ہفتہ اللہ کی عبادت میں خود کو مصروف کریں۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کے لیے یہ گرہن دکھ، پریشانی اور اختلافات کی لہر ابھارے گا۔ ہر کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلافات ابھر سکتے ہیں۔ میاں کے لیے شوہر، شوہر کے لیے میاں ایک تلخ راہ ہموار کرے گی، تبھی زبان کو میٹھا رکھیں، پانی زیادہ پئیں، لال مرچ سب سے نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ اگر لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو بہتر ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے سے تھوڑی سی دوری اختیار کریں، جلد بازی نہ کریں، جب تک اس کی تصدیق واضح نہیں ہوتی تب تک قدم نہ بڑھائیں۔ علمی حوالے سے بہتر راہ تو آئے گی لیکن آپ کی میٹھی زبان کے ساتھ۔ اس گرہن کے وقت کوشش کر کے سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھیے گا، اپنی دعا مانگیے گا، اللہ آپ کی منزل آسان کرے گا۔ گرہن کے وقت اگر پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے احساسات کو قابو کرنے کے لیے، 6 سینس کو روشن کرنے کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ یعنی پانی ساتھ رکھیں، سورہ کوثر پڑھیں اور پھر گرہن کے وقت وہ پانی پی لیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں دے سکتے ہیں۔ جب جب چاند گرہن آتا ہے یا سورج گرہن آتا ہے تو عقیق پتھر پہ خاص اسم اعظم کیے جاتے ہیں۔ جو بھی انسان چاند گرہن کے وقت اسم اعظم دم شدہ پڑھا ہوا عقیق پہن کے جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ فتح و کامیابی کے نئے نئے رستے اس کے قدموں سے بچھتے ہیں۔ نظر، حسد، جادو، تعویذات کبھی بھی اس انسان پہ حاوی نہیں ہوتا جس کی شمس والی انگلی میں چاند گرہن کے وقت پڑھا ہوا عقیق پہنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے لیے چاند گرہن کے وقت اسم اعظم دم کر کے یہ عقیق پتھر رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ چاند گرہن کے وقت پڑھا ہوا عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ چاند گرہن کے وقت اسم اعظم دم شدہ پڑھے ہوئے عقیق محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ mehrabanali.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ چاند گرہن کے وقت پڑھا ہوا عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ برج توراس والے،
یہ گرہن آپ کی زندگی میں ایک عجیب ہلچل لائے گا. آپ کسی اپنے سے یا کسی بزرگ سے لڑیں گے. وہ جھگڑا آپ کی زندگی میں دیر تک قائم ہو سکتا ہے. یاد رہے ابھی انویسٹمنٹ کرنے سے دوری اختیار کریں, جلد بازی نہ کریں, ایموشنل فیصلوں میں نہ پڑیں, رحم ہمدردی پیار میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں. جب تک تصدیق واضح نہیں ہوتی قدم نہ بڑھائیں, اور ڈارک کلر ہفتے کم سے کم پہنیں. اگر میٹھی چیز کا نیاز کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. 4 چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا, یعنی گوشت کا, مچھلی کا, سبزی کا اور آٹے کا. انشاءاللہ جتنے بھی چڑچڑےپن اور غصے سے جڑے ہوئے نقصانات دکھ رہے ہیں وہ آپ کے قابو میں ہوں گے. روز صبح اگر ایپل کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. کوئی چیز گم بھی ہو سکتی ہے, کوئی اپنا روٹ بھی سکتا ہے, اس لیے زبان کو میٹھا رکھیں, اپنی چیزوں پہ توجہ دیں تاکہ آپ کے حاضر دماغی ساتھ ہو تو نقصانات دور ہوں گے. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اور اس میں آپ تسکین دے سکتے ہیں. برج جیمنائی والے, یہ ایام کسی حادثے یا کسی بیماری میں آپ کو مبتلا کر سکتے ہیں, کیونکہ گرہن کا یوگ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی لائے گا. پریشانی, دکھ منظر عام پہ آ سکتا ہے, آپ کا فوکس الجھ سکتا ہے, آپ کو ناکامی کی لہر یا ناکامی کا احساس ہو سکتا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں, ریگولرلی واک پہ جائیں, پانی زیادہ پئیں, سبز پھل کھائیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی, حاضر دماغی قائم ہوگی, اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. پانی ایام میں زیادہ پیتے ہیں تو بہتر ہے. روز صبح کے آغاز میں اگر ایپل کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو وہ بہتر ہے. کوشش کر کے جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھائیں, کسی بڑے سفر کو نہ جائیں تو بہتر ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اور اس میں تسکین دے سکتے ہیں. برج کینسر والے, جب گرہن لگتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر کینسر والے ہوتے ہیں, کیونکہ چاند آپ کا گرہ ہے. چاند ماں کا مقام رکھتا ہے, اور آپ خود بھی تمام بروج کے لیے ایک ماں کی طرح ہیں. یعنی سب کا احساس کرنا, سب سے محبت کرنا, سب کی کیئر کرنا, حد سے زیادہ, خود سے زیادہ لوگوں سے امیدیں رکھنا, یہ آپ کی فطرت میں سے ہے. آج اسی چاند کو گرہن لگے گا, اور اسی وجہ سے آپ کی زندگی دکھ, درد, پریشانی کی راہ کی طرف چلی جائے گی. ازدواجی حوالے سے مسئلے ابھریں گے, اس لیے ازدواجی حوالے سے, محبت کے حوالے سے جتنا امیدیں کم رکھیں گے اتنا فتح و کامیابی بھی ساتھ ہوگی, اور دکھ درد کا احساس بھی کم ہوگا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جائیں. مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. ابھی واک پہ ریگولرلی ضرور جایا کریں. پانی زیادہ پئیں, اور کوشش کریں گرہن کے وقت اپنے ساتھ پانی رکھیں. اگر چاندی آپ کو پہنی ہوئی ہو گرہن کے وقت تو وہ بھی بہتر ہے, لیکن لوہا نہ پہنا ہو تو بہتر ہے. گرہن کے وقت کوشش کر کے ایک سجدہ کریں, اور سجدے میں سورہ کوثر کو 108 مرتبہ پڑھ کے اپنی دعا مانگیں تو فتح و کامیابی کی راہ آپ کے لیے ہموار ہوگی. ان کا بھی نیام کا صدقہ 4 چیزوں کا, اور اس میں تسکین دے سکتے ہیں. عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے, کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت, عزت کے لیے کھول دیتا ہے. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ گرہن کے وقت پڑھا ہوا سرخ عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. برج لیو والے, یہ ایام آپ کی زندگی میں تیزی, تبدیلی اور جلد بازی والے ایام ہوں گے. آپ کسی اپنے سے روٹ سکتے ہیں. اس گرہن کی وجہ سے کوئی جھگڑا آپ کے دائچی میں ہوگا. کسی کو آپ بے نقاب کریں گے, یعنی کسی کو آپ سچ کہیں گے, اور وہ سچ اتنا کڑوا ہوگا کہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا, برداشت نہیں کر پائے گا, اور پھر آپ کی ہی اچھائی کو برائی کی طرف راغب کیا جائے گا. اس لیے لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. لوگوں کو اصل روپ دکھائیں گے تو پریشانی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں, زبان کو میٹھا رکھیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے. مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیں تو بہت ہی مبارک ہے. کھٹی تیکھی چیزیں ہفتے کم کھائیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. تلی ہوئی چیزیں ہفتے چھوڑ دیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. انویسٹمنٹ کرنے میں جلد بازی نہ کریں. انشاءاللہ فتح و کامیابی کے حوالے سے بڑے اچھے دن آپ کی زندگی میں دکھ رہے ہیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اس میں تسکین دے سکتے ہیں. برج ورگو والے, ورگو والوں کو یوگ لگا ہے, یعنی یہ گرہن آپ کی زندگی میں بہتری لانے آیا ہے. آپ کی زندگی میں اسباب کھلیں گے, آپ کی زندگی میں کامیابیوں کی راہیں کھلیں گی. اس لیے جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغی, مستقل مزاجی, میٹھی زبان کے ساتھ رہیں. انویسٹمنٹ کے حوالے سے سوچیں, لیکن گرہن کے بعد انویسٹ کریں. کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو گرہن کے بعد قدم اٹھائیں, کیونکہ اس گرہن کے بعد آپ کے بند راستے کھلیں گے اور زندگی میں رونق و خوشیوں کی لہر ابھرے گی. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانے کے ساتھ اب پانی سب سے زیادہ پئیں, سبزیاں پھل زیادہ کھائیں, اور گرہن کے وقت کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت میں رہیں. رات کو سونے سے پہلے لائٹ کلر پہن کے سویا کریں, ڈارک کلر پہن کے نہ سویا کریں. بستر صاف رکھتے ہیں اور وائٹ کلر کا بستر بچھا کے سوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. جب بھی بات کریں تو سن کے اس کے بعد بات کریں, کیونکہ آپ کے سننے سے, میٹھی زبان سے آپ کو کوئی بڑا فائدہ ملنے والا ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ 4 چیزوں کا, اس میں تسکین دے سکتے ہیں. برج لبرا والے, یہ ایام آپ کو بڑا یوگ دینے والے ہیں.
یہ گرہن جو سب سے زیادہ جس کو فائدہ دے گا وہ لبرا ہے. آپ کی زندگی میں رونق، دولت، کامیابی اور خوشحالی آ گئی ہے، بس آپ کو اس کو مینیج کرنا ہے. ابھی ایسا ہوگا کہ جہاں جہاں آج سے آپ گزریں گے لوگ رستہ دیں گے، آپ کی کامیابی کے لیے ایسی راہیں ابھریں گی، کیونکہ یہ گرہن آپ کو یوگ دے گا. اس یوگ سے فائدہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. ابھی وقت کو مینیج کرنا سیکھیں. جتنا آپ کا وقت مینیج ہوگا، سستی پہ آپ کا قابو ہوگا، حاضر دماغی قائم ہوگی، زبان میٹھی ہوگی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ کامیابی آپ کو نہ ملے جو آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جائیں. پانی سب سے زیادہ پیئیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. وہ سورہ کوثر گرہن کے وقت پڑھ کے دعا مانگتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر راہ ہموار کرنے کے لیے اسباب پیدا کرے گی. ان کا بھی نیام کا صدقہ 4 چیزوں کا اس میں دے سکتے ہیں. برج اسکارپیون والے، آپ کی زندگی میں کوئی تلخ غصے والا فیصلہ ہوگا. کسی سے لڑ پڑیں گے، کسی کو آئینہ دکھائیں گے، کسی کو سچ کہیں گے اور آپ کا سچ آپ کے لیے دکھ درد کی راہ ہموار کرے گا. زبان کو میٹھا رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑی فتح و کامیابی آپ کو ملے گی. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، پانی زیادہ پئیں. نمک والی چیزیں، زیادہ مٹھاس والی چیزیں، بیکری آئٹمس اس ہفتے کم سے کم کھائیں، کیونکہ غذا سے جڑی ہوئی بیماریاں ذائچے میں دکھ رہی ہیں. آپ کو معدے کی بیماریوں کا سامنا ہوگا، قبض کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، پیٹ سے جڑی ہوئی بیماریاں منظر عام پہ آ سکتی ہیں. اس لیے باہر کے کھانے کم کر دیں، پانی زیادہ پئیں، سبزیاں پھل زیادہ کھائیں. پپیتا دوپہر کے وقت کھاتے ہیں تو بہتر ہے. گرہن کے وقت سورہ کوثر پڑھیں، کیونکہ یہ گرہن آپ کی زندگی میں ہلچل لائے گا، اختلافات لائے گا. اگر آپ نے صبر کیا تو اس کے بعد بڑی منزل آسان ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں آپ رسمی دے سکتے ہیں. انسان کی پہچان ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے، کیونکہ جب ہم انسان کو پہچان کے فیصلہ کرتے ہیں تو دیر تک کامیابی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، دکھ و نقصان ہم سے دور دور ہوتا ہے. تبھی اللہ نے اس زمین پہ نیلم پتھر پیدا کیا. جو انسان اس نیلم پتھر کو اپنی زحل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی میں پہنے گا تو اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا تو فوراً پہچان لے گا. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ نیلم پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ گرہن کے وقت پڑھا ہوا سرخ عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. برج سیجیٹیریس والے، الہام اللہ کے فضل سے آپ کو نصیب ہوگا. ابھی روحانی حوالے سے آپ کو مرتبہ نصیب ہوگا. آپ کو سچے خواب نظر آئیں گے. کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، سب آپ کے نزدیک واضح ہوگا. آئینہ نہ دکھائیں، پرکھ لیں اور وقت کا انتظار کریں. اور ابھی جتنا ہو سکے حاضر دماغی کو ساتھ رکھیں. آپ کا حاضر دماغ رہنا، مطمئن رہنا، پرسکون رہنا، لوگوں کو معاف کر دینا اور صبر کے ساتھ چلنا ابھی آپ کو بڑا فائدہ دے گا. جتنا ہو سکے فی الوقت چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور حاضر دماغی پہ توجہ دیں، اپنے کام پہ توجہ دیں. جتنا آپ کے کام پہ توجہ ہوگا اتنا ہی فتح و کامیابی کے راستے آپ کے قدموں میں ہوگی. یہ گرہن آپ کی زندگی میں یوگ نصب کا لایا ہے، یعنی وہ یوگ جس میں غیبی راہیں چھپی ہیں. اس لیے غیبی اسباب کھل کے آئیں گے، اس سے فائدہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اور اس میں تقسیم دے سکتے ہیں. برج کیپریکون والے، خوبصورتی کے ایام آ چکے ہیں، کیونکہ یہ گرہن آپ کو خوبصورتی کا یوگ، دولت کا یوگ دے گا. وہ کام جو رکے ہوئے تھے وہ پھر سے اب رواں ہونا شروع ہوں گے. اچھے دوست کا آنا اللہ کے فضل سے تائچے میں دکھ رہا ہے. بس ہمراز نہ بنائیں، کیونکہ آپ کی خامی ہے جب آپ دل کے قریب فوراً کرتے ہیں، ہمراز فوراً بناتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر وہ کامیابی ناکامی بدل جاتی ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، پانی سب سے زیادہ پئیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے. کھٹی تیکھی چیزیں سب سے نہ کھائیں تو بہتر ہے. گرہن کے وقت 108 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور گرہن کے وقت ہاتھ میں کینچی چھری نہ لیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں بہتر نہیں ہوگا. دھات اگر خود سے دور رکھیں تو بہتر ہے. چیر پھاڑ کا کام گرہن کے وقت نہ کریں تو بہتر ہے. مرچ مسالے تیکھی چیزیں گرہن کے وقت نہ کھائیں تو بہتر ہے. یہ ایام آپ کی زندگی میں بہتر راہ تو لائیں گے، لیکن بہتر فیصلے کرنا، پاکی خیال رکھنا اس ہفتے میں آپ کو آنے والے 3 سالوں تک بڑا فائدہ دے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں دے سکتے ہیں. برج ایکویریس والے، یہ ایام آپ کی زندگی کے بڑے اہم ہیں، کیونکہ رب الاول کی وجہ سے رحمتوں اور برکتوں کے دن آپ کے لیے آ چکے ہیں. آپ کی 2 دعائیں قبول ہوں گی، تو خوشیاں آپ کے لیے منتظر ہیں. اس لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، زبان کو میٹھا رکھیں، جلد بازی سے بچیں، فوراً راز کسی کو نہ بتائیں، تو انشاءاللہ اس تمام فائدے آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے دل میں چھپے ہوئے ہیں. جتنا زبان کو میٹھا رکھیں گے، حاضر دماغی کو ساتھ رکھیں گے، اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے. ابھی پاکی کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے سبز پھل زیادہ کھائیں. راز اپنے سینے میں دبا لیں، اور اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد بھی سورہ کوثر کو 27 میں پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں دے سکتے ہیں. برج پائسس والے، یہ ایام تیزی اور جلد بازی میں آپ کو نقصان کریں گے، کیونکہ گرہن لگا ہی برج پائسس کو ہے. اسی وجہ سے آپ کوئی دکھ، درد، پریشانی، نقصانات میں الجھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے طلاق ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی الگ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی روٹ جائے. وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جتنا آپ تلخ فیصلہ لیں گے اتنا تلخ پھر زندگی کا نقشہ ہوگا. اس لیے یہ وقت صبر کا وقت ہے.
آئینہ جتنا کم دکھائیں گے، زبان کو میٹھا رکھیں گے، صبر کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اس گرہن کے بعد آپ کے لیے بڑی آسانی۔ لیکن اگر آپ سچ کہیں گے، وہ کہیں گے جو دل میں آتا ہے، تو کوئی بھی اپنا سچ سن نہیں پائے گا، اور زندگی میں اختلافات کی ایک ایسی لہر ابھرے گی کہ جس کی وجہ سے نقصانات آپ کو مل جائیں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، پانی سب سے زیادہ اپنی گرہن کے وقت اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں، اور صدقہ ضرور نکالیے گا ان 4 چیزوں کا، اور سورہ کوثر کا کثرت سے ورد کیجیے گا، کچن گھر کا ضرور صاف رکھیے گا، انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں تذکرہ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ